بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ عزیزان محترم، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے اور اس سورے کی 46ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع، اللہ کی بارگاہ میں ساتوں آسمان ہدیہ تسبیح پیش کر رہے ہیں۔ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ والارض، زمین بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ ومن فیہن، اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ صاحب حلم بھی ہے اور اللہ صاحب مغفرت بھی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کو اس آیہ مبارکہ کی طرف متوجہ کروں، یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی منزل فکر پر میں یہ بتلا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے تسبیح کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا، بار بار کیا۔ تسبیح کرو، کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان و زمین کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح میں مشغول نہ ہو، بار بار تذکرہ ہوا۔ لیکن 7 مقامات پر پروردگار عالم نے سوروں کا آغاز ہی تسبیح سے کیا۔ 3 سورے ہیں جن کو پروردگار نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر چکی۔ سبحہ صیغہ ماضی ہے، اللہ کی تسبیح کی کائنات کے ذرے ذرے نے۔ تو 3 سورے صیغہ ماضی کے ساتھ آئے کہ اللہ کی تسبیح کی کائنات کے ذرے ذرے نے، اور 2 سورے صیغہ مضارع کے ساتھ آئے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ یعنی تینوں زمانوں کو محیط کیا، ماضی، حال، مستقبل۔ تو 3 سورے صیغہ ماضی سے، 2 سورے صیغہ مضارع سے، اور اب ایک سورہ مصدر سے، تسبیح کے مصدر سے، سورہ بنی اسرائیل، جس کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے عیب ہے وہ ذات، سبحان کے معنی بے عیب، بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اب یہ 6 سورے ہو گئے۔ 7واں سورہ جو تسبیح سے شروع ہوا وہ ہے سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، حبیب اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ تو اتنی اہمیت ہے تسبیح کی کہ 7 سورے پروردگار عالم نے لفظ تسبیح سے اور اس کے مشتقات سے شروع فرمائے۔ یہ ہے اہمیت تسبیح کی۔ اور مختلف مقامات پر بڑے عجیب عجیب انداز سے پروردگار عالم نے تسبیح پہ گفتگو فرمائی۔ سورہ نور 26واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس سورے کی 41واں آیت، 26واں سورہ 41ویں آیت، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا حبیب؟ اب یہ خطاب پیغمبر اکرم سے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ جو پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے فضاؤں کے اندر گھوم رہے ہیں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے طریقہ نماز سے بھی واقف ہے اور اپنے طریقہ تسبیح سے بھی واقف ہے۔ اب اگر میرے محترم سننے والے توجہ فرمائیں تو آیت کا تیور یہ ہے، الم ترى، حبیب کیا تم نے کائنات کے ذرے ذرے کو تسبیح کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ نہیں دیکھا کا جو سوال ہے نا، یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب یقین ہو جائے کہ جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ دیکھ چکا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھا؟ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جملے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آپ دیکھ چکے ہیں؟ تو پروردگار عالم کا اپنے حبیب کو یہ مخاطب کر کے کہنا کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ ہماری نگاہ کائنات کی تسبیح کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، نگاہ محمد کائنات کے ہر ذرے کی تسبیح کو دیکھ چکی ہے۔ تو ذرہ 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 اس کائنات کا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ بھائی تسبیح ہے کیا؟ یہ جو بار بار لفظ تسبیح آ رہا ہے تو تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اب میں کیسے عرض کروں کہ جو سورے شروع ہو رہے ہیں لفظ تسبیح سے، ان سوروں میں ابھی میں کہہ کے گیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو تسبیح کس کی؟ اللہ کی۔ اور سورہ اعلیٰ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، حبیب اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ تو کہیں ذات کی تسبیح کا تذکرہ ہے اور کہیں نام کی تسبیح کا تذکرہ ہے۔ اب یہ ایک رخ ہے فہم قرآن کا۔ دیکھیے لفظ تبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے، 25واں سورہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ بابرکت ہے۔ تبارک الذی، اللہ بابرکت ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ سورہ مومنون، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابرکت ہے۔ اور اب اسی قرآن مجید میں سورہ رحمان کی 78ویں آیت میں ارشاد فرمایا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کا اسم بابرکت ہے، اللہ کا اسم مبارک ہے۔ تو اسی طریقے سے ذات مبارک، اسم مبارک، ذات کی تسبیح کرو اور اسم کی تسبیح کرو۔ اب مفسرین نے سوچنا شروع کیا کہ بھائی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، یہ ایک مقام کے اوپر جو آ گیا کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو، تو نام سے مراد کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ غالباً مراد ذات ہی ہے، لیکن پروردگار نے اس جملے کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے لفظ اسم کا اضافہ کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ صرف حسن کلام کے لیے اور جملے کی زینت کے لیے پروردگار کسی لفظ کا غیر ضروری طور پہ اضافہ کرے۔ اس لیے میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ پروردگار نے یہ کیوں فرمایا کہ ذات کی تسبیح کرو اور اس کے اسم کی تسبیح کرو۔ تو عزیزان گرامی، تسبیح کے معنی اللہ کی ذات کو اور اللہ کو بے عیب قرار دینا۔ دو ہی تو طریقے ہو سکتے ہیں نا بے عیب قرار دینے کے، یا انسان دل سے اسے بے عیب قرار دے یا انسان زبان سے اسے بے عیب قرار دے، یعنی یا تو دل سے تسبیح کرے گا یا زبان سے تسبیح کرے گا۔ تو اگر دل سے تسبیح کرو تو اس کی ذات کو بے عیب قرار دو، اور اگر زبان سے تسبیح کرو تو اس کے نام کو بے عیب قرار دو۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے اسم اور مسمہ کی بحث ختم کی کہ نام ذات سے الگ نہیں ہے اور ذات نام سے الگ نہیں ہے۔ جتنی بے عیب اس کی ذات ہے اتنے ہی بے عیب اس کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو اب اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو میں پھر واپس جا رہا ہوں اس آیہ مبارکہ کی طرف جسے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو سبحوا لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، والارض، زمین بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اب ذرا سا اور بھی وسیع کیا مفہوم کو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کر رہی ہے، یسبح بحمدہ، ولکن
لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، تم ان کی تسبیح کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ کس طریقے سے تسبیح کر رہا ہے، کبھی آپ نے غور فرمایا؟ بھائی یہی وہ منزل فکر ہے جہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی دعویٰ بہت بڑا ہے، اور اگر کسی انسان کا دعویٰ ہوتا تو میں آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتا کہ دعوے میں مبالغہ ہے۔ دعویٰ ہے قرآن مجید کا، جس کا لفظ لفظ حقیقت پہ مبنی ہے، اور کسی لفظ میں بھی مبالغے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کس طریقے سے اللہ کو بے عیب قرار دے رہا ہے اور کس طریقے سے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہم اپنی رسموں اور اپنے رواجوں کی طرف واپس آ جائیں۔ بھائی کائنات کا ایک اصول ہے، منطقی اصول ہے، اور وہ آپ کی رسموں میں بھی ہے، آپ کے رواجوں میں بھی ہے۔ منطقی اصول کیا ہے؟ منطقی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شے بنی ہے تو یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جو بنی ہے اس کا نام ہے اثر، اور جو بنانے والا ہے اس کا نام ہے سبب۔ تو ہر اثر اپنے سبب کے کمال کی دلیل ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اگر کوئی بہت اچھا شعر پڑھوں اور آپ کو وہ شعر پسند آ جائے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ کیا اچھا شاعر تھا جس نے اتنا اچھا شعر کہا۔ تو وہ شعر، وہ تخلیق اپنے خالق کے کمال اور اس کی مہارت پر دلیل بن گئی۔ کوئی اچھی تصنیف آپ کے مطالعے میں آ جائے تو آپ بے اختیار یہ کہیں گے کہ کیا اچھا مصنف تھا۔ کوئی بہت ہی لاجواب عمارت آپ کو نظر آ جائے تو آپ کی زبان سے نکلے گا کہ بھئی معمار کتنا بے عیب اور کتنا ماہر تھا۔ تو ہمیشہ یہ دستور ہے دنیا کا، اور ہمیشہ یہ طریقہ ہے دنیا کا کہ اثر کو دیکھ کر سبب کا اندازہ لگاؤ۔ اگر کوئی اچھا بچہ، مہذب، شائستہ، تربیت یافتہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے ذہن میں فوری یہ بات آ جائے گی کہ کتنے اچھے ماں باپ ہیں اس کے، کہ انہوں نے اس کی اتنی خوبصورت تربیت کی۔ تو ہمیشہ اثر سے سبب کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو کائنات کو اس پروردگار نے اتنا بے عیب خلق کیا، اتنا بے عیب خلق کیا، اور ہر شے کو اتنا برمحل رکھا کہ کوئی امکان کسی مقام پر اعتراض کا نہیں ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی بے عیبی سے اپنے خالق کی بے عیبی پر دلیل بن رہا ہے، اور یہ اس کے وجود کی تسبیح ہے۔ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ اس کے وجود کی تسبیح ہے، وہ اپنے وجود سے اور اپنی ذات سے بارگاہ پروردگار میں ہدیہ تسبیح کو پیش کر رہا ہے۔ تو اگر یہ بات واضح ہوئی ہو کہ معلول اپنے علت کی بے عیبی کا سبب ہے، اثر اپنے سبب کی بے عیبی کا سبب بنتا ہے، اگر یہ بات طے ہے کہ والدین اگر اچھی تربیت کر دیں تو بچہ ان کی بے عیبی اور ان کی شائستگی پر دلیل بن جائے، اگر یہ اصول طے ہو گیا ہے تو یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تعمیر کردار پر اتنی شدت سے متوجہ کیا کہ اس شدت کے ساتھ کسی اور شے کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ بھائی کہہ دیتا کہ فلاں کام انجام دو، نہیں، کردار بناؤ، اخلاق سنوارو، عمل صالح کرتے رہو، اچھے انسان بنو، بے عیب انسان کی طرح زندگی گزارو، تم میں کوئی اخلاقی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا زور کس بات پہ ہے؟ یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ اپنے کردار کو بناؤ، اپنے کردار کی تعمیر کرو، اپنے کردار کی تشکیل کرو؟ تو بتلانا یہی تھا کہ اگر تم نے اپنے کردار کو اچھا بنا لیا اور اپنے کردار کو اگر تم نے دنیا والوں کے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کیا تو دنیا تمہارے کردار کو دیکھ کر پکار اٹھے گی کہ جب امتی ایسے ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا۔ جب امتی جب ایسے ہیں اور اس معیار کے ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا۔ اور جب نبی نے ایسی تربیت کی تو جس نبی نے ایسی تربیت کی اس کا خدا کیسا ہوگا۔ یہ ہے تسبیح انسان کے ذات کی، یہ ہے تسبیح انسان کے ذات کی، انسان کے کردار کی، کہ اپنے پورے کردار اور اپنی پوری ذات سے پروردگار کی تسبیح کرو۔ اگر یہ بات واضح ہوئی تو سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ سورہ رعد ہے قرآن مجید کا 13واں سورہ، اور اس 13ویں سورے کی 13ویں آیت کا پہلا ٹکڑا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد وہ جو کڑک ہے بادل کی، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کڑک بحمدہی، اس کی حمد بھی کر رہی ہے۔ تو اب دلیل ہوئی نا، یہ بھی ایک دلیل ہوئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اور اسی منزل فکر پر روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ کافر کر رہا ہے؟ کافر نہیں کر رہا ہے،
وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تسبیح کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. اور پروردگار کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. تو وہ جو خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتے وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو عزیزو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس مخلوق کو ارادہ دیا اس مخلوق میں تو امکان ہے کہ وہ تسبیح کرے یا تسبیح نہ کرے، لیکن جس مخلوق کو پروردگار نے ارادہ نہیں دیا وہ مخلوق پروردگار کے دائرے تسبیح سے باہر نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کافر اگرچہ اپنی زبان سے تسبیح نہ کرے اپنے اللہ کی، لیکن اس کافر کے جسم کا ہر خلیہ اور اس کے خون کا ہر ذرہ اس پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ تسبیح پیش کر رہا ہے جو ان خلیوں کا اور ان ذروں کا خالق ہے نا، جو ان ذروں کا اور ان خلیوں کا، یعنی خون کے ذرات اچھل اچھل کر بارگاہ الہی میں ہدیہ تسبیح پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے تسبیح کرے چاہے نہ کرے. یعنی اس کا وجود خالق کی بے عیبی پر دلیل ہے. لیکن اب سلسلہ فکر کو اس مرحلے میں داخل کرنے کے بعد میں اپنے سارے سننے والوں کو متوجہ کروں گا ایک لفظ کی طرف، ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے بحمدہ، حمد کے ساتھ. عجیب بات ہے، یعنی تنہا تسبیح نہیں کر رہا ہے، بحمدہ حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے. اس جملے کو نوٹ کریں کہ تسبیح حمد کے ساتھ ہے. اب عرض کروں بھائی قرآن مجید میں بڑے مقامات ہیں، لیکن میں صرف 2 مقام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا جملہ اور ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جملہ. قرآن سے آدم اور خاتم کے زمانے کے 2 جملے. وَإِذْ قَالَ سورہ بقرہ دوسری سورت ہے اور اس کی 31ویں آیت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا، فرشتوں میں ایک استعجاب کی اور استفہام کی کیفیت پیدا ہوئی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار کہنے لگے کہ پروردگار کیا اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پیدا کرنے والا ہے اور زمین پر خونریزی کرنے والا ہے؟ اسے خلیفہ بنائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس میں بھی مشغول ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پروردگار نے جواب میں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب کبھی اس موضوع پہ پھر بات ہوگی کہ ان مکالمات میں، فرشتوں کے اور پروردگار کے مکالمات میں راز کیا ہے، لیکن میں تو فقط ایک جملے کے لیے اپنے سننے والوں کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ نسبح بحمدک. پروردگار ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ، نہ تنہا حمد نہ تنہا تسبیح. یہ ہے دقت. وہاں کیا تھا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے حمد کے ساتھ، نہ تنہا تسبیح نہ تنہا حمد. فرشتے نہ تنہا تسبیح کر رہے ہیں نہ تنہا حمد کر رہے ہیں، دونوں کام جاری ہیں. اور اب یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے کا جملہ تھا، اور اب پیغمبر اکرم کے زمانے کا جملہ. پورا سورہ نصر، چھوٹا سا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصرت خدا اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حبیب جب تو دیکھ لے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو حبیب تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، نہ تنہا تسبیح نہ تنہا حمد. تو اب آخر کلام میں فقط ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اہمیت تسبیح کی یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو. خدا کی قسم اس سے بہتر فارمولہ استغفار کا اور دعاؤں کو قبول کروانے کا ممکن نہیں ہے جو اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. پہلے پروردگار کی بے عیبی کا اعلان کرو. جب پروردگار کی بے عیبی کا اعلان کر لو تو اس کی حمد کرو، اور جب حمد کر کے اسے راضی کر لو، تو اب استغفار کرو. تو چونکہ اس کی رضا تم سے قریب آ گئی ہے
تو اب تمہاری مغفرت کا امکان پایا جاتا ہے. بھائی اس بات کو ذرا سا میں اور واضح کر دوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے. سورہ صافات 37واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اور اس سورے میں پروردگار نے کہا کہ ایک مچھلی نے یونس کو نگل لیا, ایک مچھلی نے یونس کو نگل لیا. فلولا انہو کانا من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اب دیکھیے گا کتنا عجیب و غریب جملہ ہے. اگر ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا, فلولا انہو کانا من المسبحین, اگر وہ یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا. عظمت دیکھیں تسبیح کی. اگر وہ یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تسبیح نے یونس کو بچا لیا. کتنی عظیم ہے تسبیح, اللہ کی تسبیح کتنی عظیم ہے. تسبیح نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا اور پھر دنیا میں واپس پہنچا دیا. یہ ہے کمال تسبیح کا. اب وہ تسبیح کیا تھی یونس کی؟ گفتگو تمام ہو گئی. اب وہ یونس کی تسبیح کیا تھی؟ تو دوسری منزل فکر پر پروردگار عالم نے یونس کی تسبیح بتلائی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اب دیکھیے یہ تسبیح اگر سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آج کا پیغام مکمل ہوا اور میری گفتگو تمام ہو گئی. لا الہ الا انت, پروردگار کوئی معبود نہیں ہے, فقط تو معبود ہے. سبحانک, اور پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اور پروردگار میں واقعاً ظالموں میں تھا اور مجھ سے ظلم ہو گیا. قرآن کہتا ہے اس آیت کے بعد پروردگار کے جملوں کو کوٹ کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے یونس کو غم سے نجات دے دی, ہم نے یونس کو بچا لیا, ہم نے یونس کو نجات دے دی غم سے, اور ہم نے یونس کو بچا لیا. بھائی فارمولہ کیا ہے, کس بنیاد پہ نجات دے دی؟ لا الہ, پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کرو. الا انت, پھر اس کی بارگاہ میں ہدیہ عبودیت اور ہدیہ بندگی پیش کرو. سبحانک, پھر اس کو ہر عیب سے مبرہ قرار دو. جب 3 مرحلوں سے گزر لو تو پھر کہو انی کنت من الظالمین, پروردگار میری دعا کو قبول کر لے اور میری توبہ کو قبول کر لے. تو اگر ان 3 مرحلوں سے گزر کر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہاری دعا کا اور تمہاری توبہ کا قبول ہونا حتمی اور یقینی بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.